وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 18ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نور سورہ نمبر 24 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں صاف صاف آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ غیر شادی شدہ زنا کرنے والی عورت اور غیر شادی شدہ زنا کرنے والے مرد چاہے دونوں اقرار کر لیں یا 4 لوگ گواہی دیں تو دونوں کو 100 کوڑے مارو، کیونکہ شادی شدہ کی سزا رجم یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا ہے۔ اور اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں دونوں یعنی زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت پر کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے، یعنی تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والا مرد تو زنا کرنے والی اور کفر شرک کرنے والی عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زنا کرنے والی عورت تو زنا کرنے والے اور کفر شرک کرنے والے مرد سے نکاح کرتی ہے، اور یہ زناکار سے نکاح تو ایمان والوں پر حرام ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر یعنی زنا کا الزام لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں، الزام لگانے والے اس حرکت کے بعد اگر توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم والا ہے۔ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو ان دونوں یعنی میاں بیوی میں سے شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ بیوی پر زنا کا الزام لگانے میں بالکل سچا ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور 5ویں مرتبہ شوہر یہ کہے کہ اگر وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگانے میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو یعنی فٹکار ہو۔ ویدرؤ عنہ العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین۔ اور بیوی سے زنا کی سزا دور ہونے کا راستہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا شوہر اس پر زنا کا الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ اور 5ویں مرتبہ بیوی یہ کہے کہ اگر وہ شوہر سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب یعنی غصہ نازل ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ تواب حکیم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پریشانیوں میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 7واں رکوع، جس کے اندر سورہ نور سورہ نمبر 24 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 3 سورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے بعد 24، سورہ نور سورہ نمبر 24، اور اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ اور یہ تینوں سورتیں جو ہیں آپ غور کرتے ہوئے چلے، یہ مدنی سورتیں ہیں۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجیے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ تو یہاں جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے ہے 100 کوڑے لگانا اور جلا وطن کر دینا، لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں انہوں نے بھی زنا کر لیا ہے تو ان کے لیے الگ حکم ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے دلیل ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحدود حدیث نمبر 1690، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذوا انی، تم لوگ مجھ سے لے لو۔ پھر آگے کہا، السیب جلد 100 ثم رجم بالحجارہ والبکر جلد 100 ثم نفی سنہ، کہ جو شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارنا ہے اور پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، رجم کرنا ہے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو 100 کوڑے مارنا اور 1 سال کے لیے الگ کر دینا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو شادی شدہ ہیں ان کو صرف پتھر مار مار کر ہلاک کیا گیا۔ اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، سلف صالحین نے عمل کیا ہے۔ یہ سماج کو اچھا بنانے کے لیے، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے
ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اس وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں موجود رہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اس لیے لوگ رہیں گے تو لوگ ڈریں گے۔ تو اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خود لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا جہاں یہ قانون نافذ ہے الحمدللہ وہاں کی سوسائٹی بہت صاف ستھری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5، اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 پر غور کیجئے، حد قذف ہے، یعنی بہتان لگا دینا، الزام لگا دینا کسی پر زنا کا، یہ فلانی عورت کا فلانے کے ساتھ چکر ہے۔ 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے، وہ بھی دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے، کرتے ہوئے وہ دیکھے، 4 لوگ گواہی دے تبھی یہ بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر الزام لگا دیا جیسا اپنے سماج میں چل رہا ہے، گھر کے اندر آرام سے لوگ الزام لگا دیتے ہیں، بہو کا اس کے ساتھ چکر ہے، اس کا اس کے ساتھ چکر ہے، پڑوسی کا پڑوسن کے ساتھ چکر ہے، اور کسی کے ساتھ اس طرح بیان کرتے رہتے۔ جی نہیں، 4 گواہ وہ بھی دیکھتے ہوئے ملے تو گواہی مانی جائے گی۔ اگر الزام لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کہا جا رہا فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگاؤ۔ پھر کہا جا رہا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، ہاں توبہ استغفار کر لے تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 10 کے درمیان دیکھیے ایک اہم مسئلہ ہے لعان کا۔ لعان کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنی آنکھ سے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو اسی کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی عینی گواہی، وہ خود موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 اور لوگ تو ہیں نہیں، تو کیسے سزا ہوگی؟ تو اسلام نے اس کا حل نکالا ہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ عدالت کے سامنے جائے یا قاضی کے سامنے جائے یا سرپنچ کے سامنے جائے، 4 مرتبہ الزام لگاتے ہوئے کہے کہ وہ بالکل سچا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ تھی، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اب شوہر کے جواب میں بیوی کیا کہے گی؟ بیوی 4 مرتبہ کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، غلط الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے اگر وہ سچا ہے الزام لگانے میں تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ اس صورت میں زنا کی سزا سے وہ عورت بچ جائے گی اور میاں بیوی دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ تو لعان اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ دونوں نے اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں لعنت کا، پھٹکار کا مستحق قرار دیا ہے، تو اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ اور سماج میں ایسا ہو بھی رہا ہے کہ بیوی کو کسی نے دیکھا تو اب کیا کرے گا؟ 4 گواہ تو لا ہی نہیں سکتا، 1 گواہ وہ خود ہے لیکن 3 اور گواہ کہاں ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے یہی صورت ہے کہ وہ 4 مرتبہ حاکم کے پاس جائے گا، جج کے پاس، عدالت کے پاس یا سرپنچ کے پاس، اور کہے گا کہ میں نے جو دیکھا وہ بات بالکل صحیح ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے گا اگر وہ بات جھوٹی ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ عورت کیا کہے گی کہ 4 مرتبہ کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، اور وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔